الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں فرمان احمد۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ناظرین، اس سے پہلے میں آپ کو وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس کے متعلق بتا چکا ہوں اور تحریک اعتماد کے لیے ارکان قومی اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک دفعہ پھر بڑے بڑے سوداگر میدان میں اتر کر خرید و فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اور تازہ ترین خبروں میں سے ایک ایشو باقی رہ گیا تھا جو ہم ڈسکس نہیں کر سکے۔ جن 3 ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کی گئی انہوں نے اس پر کیا جواب دیا اور ان کو بڑی بڑی آفریں کی گئی، یہ بڑا دلچسپ منظر تھا۔ ظاہر ہے جس قسم کی ان کو آفر کی گئی وہ ایک غیر معمولی آفر تھی۔ خاص طور پر ان سے یہ کہا گیا کہ 15 ارکان نے تحریک اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، رضامندی ظاہر کر دی ہے انہوں نے۔ اس پوری صورتحال میں ان تینوں ارکان کے پاس جب یہ لوگ گئے، ان سے رابطہ کیا گیا تو ان تینوں ارکان نے یہ کیا کہ رابطوں کی پوری تفصیل پی ٹی آئی قیادت کو پہنچا دی اور پھر انٹیلیجنس بیورو نے ایک رپورٹ بنائی اور ان 3 ارکان کی حد تک اپوزیشن کی یہ ایک گھناؤنی سازش جو تھی وہ ناکام ہو گئی۔ لیکن یہاں پر ایک تیسرا خوفناک انکشاف بھی ہوا اور یہ جو انکشاف ہے، یہ جو 24 ارکان ہیں اسمبلی کے ان کے متعلق تھا یہ خوفناک انکشاف۔ ان 24 ارکان میں سے 18 کا تعلق تحریک انصاف سے تھا اور 6 کا تعلق حکومت کی اتحادی جماعتوں سے ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ جو 6 ارکان ہیں کیا یہ کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہیں یا ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی ڈی اے جو ہے حکومت کی اتحادی جماعت ہے، کیا یہ 6 آدمی اس سے تعلق رکھتے ہیں یا بلوچستان عوامی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں؟ واضح طور پر یہ نہیں بتایا گیا، لیکن 6 کا جو فگر ہے وہ واضح انداز میں بتایا گیا اور دعویٰ کیا گیا کہ یہ 24 ارکان ہیں، ان میں سے 16 ارکان کو تحریک انصاف سے توڑنے کی ذمہ داری نون لیگ نے لی تھی۔ میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ جو 16 ارکان ہیں ان کو ہم توڑیں گے تحریک انصاف سے، اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ جو 16 ارکان ہیں جن کی ذمہ داری نون لیگ کے پاس تھی ان کو تحریک انصاف سے توڑ دیا گیا ہے۔ اور اس کے بارے میں شہباز شریف نے آصف علی زرداری کو ان کی جو ابھی حال ہی میں ایک تازہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں بریف کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ ارکان، یہ جو 16 ارکان ہیں یہ تحریک اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے۔ دوسری طرف ان 6 ارکان پر یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان پر کام کرنے اور انہیں تحریک انصاف سے توڑنے کی ذمہ داری آصف علی زرداری کو دی گئی تھی۔
ان میں سے کچھ ارکان کا تعلق بلوچستان عوامی پارٹی سے تھا، اور پھر یہ دعویٰ کیا گیا کہ آصف علی زرداری کی جانب سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خبر پلان کروائی گئی، یہ خبر جان بوجھ کر لیک کروائی گئی کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات کے دوران آصف علی زرداری نے یہ دعویٰ کیا کہ 6 ارکان قومی اسمبلی جن کی ذمہ داری مجھ پر تھی، وہ 6 ارکان ہم نے تحریک انصاف سے توڑ دیے ہیں، اور ان 6 ارکان نے تحریک عدم اعتماد میں عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جبکہ تیسری خبر یہ پلان کروائی گئی کہ مولانا فضل الرحمان نے 2 ارکان کی ذمہ داری لی تھی خیبر پختونخوا سے کہ 2 ارکان ایسے ہیں جن کی ذمہ داری میں لیتا ہوں اور ان کو تحریک عدم اعتماد تحریک انصاف سے میں توڑوں گا۔ اور یہ کہا گیا مولانا فضل الرحمان نے اسی اجلاس میں بتایا شہباز شریف اور آصف علی زرداری کو کہ میں نے یہ 2 ارکان تحریک انصاف سے توڑ دیے ہیں، حالانکہ مولانا فضل الرحمان خود بھی قومی اسمبلی کے رکن نہیں ہیں، لیکن ان کے متعلق یہ دعویٰ کیا گیا کہ ایک ایسا شخص جو قومی اسمبلی کا رکن نہیں ہے، وہ آپ تو قومی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکا، لیکن اس نے قومی اسمبلی کے 2 ارکان کو تحریک انصاف سے توڑ دیا ہے۔ اب یہ دعویٰ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے برعکس جو زمینی حقائق ہیں ان سے آپ کو ہم آگاہ کرتے ہیں۔ ایک تو جن 24 ارکان کا دعویٰ کیا گیا، یہ رابطوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، ان سے رابطے بھی کیے گئے، حکومت کے پاس بھی ایسے شواہد موجود ہیں، یہ رابطے کیے گئے، لیکن ان رابطوں کے بعد جو اندرونی کہانی ہے وہ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اندرونی کہانی یہ ہے کہ جو ہمارے ذرائع سے ہمیں پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ ان ارکان کو 8 سے 9 کروڑ روپے فی کس کے حساب سے آفر کی گئی، اور ایک بھی رکن ایسا نہیں تھا، یعنی 8 سے 9 کروڑ روپے کی آفر کی گئی، اور ان 24 ارکان میں سے کم از کم 13 ارکان اسمبلی ایسے تھے جن کو نون لیگ کے ٹکٹ کی آفر بھی کی گئی۔ اگرچہ نون لیگ کے کچھ رہنما ایسے بھی ہیں جن کو اس بات پر اعتراض ہے اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو ٹکٹ دے دیے گئے تو پھر پارٹی سے ہماری چھٹی ہو جائے گی، پھر ہمیں ٹکٹ نہیں ملیں گے۔ اندر کی کہانی یہ ہے کہ یہ جو 9 کروڑ روپے کی آفر کی گئی تھی، اس کے باوجود تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ان میں سے ایک رکن نے بھی اپوزیشن کو یقین دہانی نہیں کروائی۔ یہی وجہ ہے کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات کا جو اعلامیہ آیا اور اس کا ایک نقطہ سب سے اہم تھا، سب سے بڑی بریکنگ نیوز جو ہے اس میں وہ اس ایک نقطے میں چھپی ہوئی ہے، کیونکہ یہ جو اعلامیہ تھا اس میں ایک تو یہ کہا گیا کہ شہباز شریف اور آصف علی زرداری نے ایک دوسرے پر اعتماد کا اظہار کیا، یعنی وہ شہباز شریف جنہوں نے آصف علی زرداری کے متعلق یہ کہا تھا کہ میں آصف علی زرداری کو سڑکوں پر گھسیٹوں گا، آصف علی زرداری کا پیٹ پھاڑ کر آصف علی زرداری سے کرپشن کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے وہ واپس نکلواؤں گا، لیکن اب یہ کہا گیا کہ آصف علی زرداری پر شہباز شریف نے اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ بھی کہا کہ ہم رابطے جاری رکھیں گے، لیکن اہم ترین نقطہ یہ تھا کہ رابطوں کے لیے
کمیٹی بنا دی گئی، یعنی تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنانے کے لیے دیگر جماعتوں کے ساتھ ایک سب کمیٹی بنا دی گئی، اور جب کمیٹی بنائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز پورے نہیں ہیں۔ اگر آصف علی زرداری چودھری پرویز الہی سے براہ راست میٹنگ کر چکے ہیں، اگر شہباز شریف چودھری پرویز الہی سے میٹنگ کر چکے ہیں، تو پھر نچلی اور دوسرے درجے کی جو پی ڈی ایم کی قیادت ہے یا نون لیگ کی یا اپوزیشن کی قیادت ہے، یہ کس طریقے سے چودھری پرویز الہی، ایم کیو ایم یا جو دیگر اتحادی جماعتیں ہیں ان کو کنونس کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب واپس آتے ہیں اسلام آباد میں مارشل لاء کی کیا اطلاع گردش کر رہی ہے، اور طاقتور شخصیت نے مارشل لاء کے حوالے سے کیا بڑے انکشافات کیے ہیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی انتہائی قریبی شخصیت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یہ شخصیت پیغام رسانی بھی کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے جب اپنا کوئی خاص پیغام وزیر اعظم کو پہنچانا ہو تو اس شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہی شخصیت اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر وزیر اعظم تک پہنچتی ہے۔ اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شخصیت کی کتنی اہمیت ہے اسلام آباد میں اور راولپنڈی میں۔ اس طرح یہ جو شخصیت ہے اس کو باخبر اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جو پاکستان کی سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ اس کو رپورٹ کرتی ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اس کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہر قسم کی جو حساس اطلاعات ہیں، چاہے وہ سیاست کے متعلق ہوں، چاہے وہ سیکیورٹی کے متعلق ہوں، وہ اس شخصیت کے پاس موجود ہوتی ہیں۔ اور اس شخصیت کے متعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک غیر اعلانیہ ترجمان شخصیت بھی ہے، اور ان کے موقف کو آگے بڑھاتی ہے اور عوام کے سامنے لے کر آتی ہے۔ اب یہ جو شخصیت نے بات کی ہے، اس نے ایک انکشاف تو یہ کیا ہے، اور ایک ایسے موقع پر یہ انکشاف کیا ہے جب اس قسم کی افواہ پھیلائی گئی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، دونوں کے درمیان بدگمانیاں ہیں، اور یہ بدگمانیاں جو ہیں اب اسی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک پیج والا تاثر برقرار نہیں رہا۔ دونوں کے درمیان میٹنگز بھی تواتر کے ساتھ نہیں ہو رہی، اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں وہ 1-on-1 میٹنگ نہیں کر رہے وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ۔ حالانکہ میری اطلاع کے مطابق پچھلے 3 ہفتوں میں کم از کم 5 ملاقاتیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وزیر اعظم عمران خان سے 1-on-1 ہو چکی ہیں۔ اسی طرح ڈی جی ISI جنرل ندیم انجم کی بھی تقریباً 4 ملاقاتیں وزیر اعظم عمران خان سے 1-on-1 ہو چکی ہیں، لیکن کچھ حواس فیکٹریاں جو ہیں انہوں نے یہ تاثر بنا رکھا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان شدید اختلافات ہیں، اور کچھ حلقے جو موجودہ صورتحال ہے، یعنی جس طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کا ایکٹیو ہونا، اس کو اپنی جانب سے انہوں نے بے بنیاد دعویٰ کر کے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن سے بھی جوڑنے کی کوشش کی، اور یہ معاملات ممکنہ طور پر جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو پورا پس منظر ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور پھر اس
شخصیت نے جو انکشافات کیے ہیں ان سے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ ایک تو اس شخص نے کہا کہ میں شرط لگا کر کہتا ہوں کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور متعلقہ حلقوں سے خبر لینے کے بعد کہتا ہوں کہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور پاکستان کے فیصلہ ساز حلقے جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے پیچھے نہیں ہیں اور پاک فوج بھی تحریک عدم اعتماد کے پیچھے نہیں ہے جس طرح کا تاثر دیا جا رہا ہے۔ اس شخصیت نے یہ کہا کہ تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے ہمیں انٹیلیجنس رپورٹ مل گئی ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے کس قسم کی خرید و فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں اب ان ارکان کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہے جن کو 8-9 کروڑ روپے دینے کی آفر کی گئی اور انہیں کس طریقے سے خریدنے کی کوشش کی گئی۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بڑی ہینڈسم رپورٹ ہے، لیکن یہ جو آخری انکشاف انہوں نے کیا وہ بہت خطرناک تھا اور اس انکشاف میں اس شخصیت نے یہ کہا کہ اگر اپوزیشن نے اپنی یہ گھناؤنی چالیں بند نہ کی، یہ جو غیر آئینی سوداگری کا جو کام ہے اور جو خرید و فروخت کا کام ہے یہ بند نہ کیا، غیر آئینی طریقے سے اس حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی، تو پھر مارشل لا کی صورت میں ملک میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ میں کئی ویڈیوز میں بار بار یہ بتا چکا ہوں آپ کو کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں، اپوزیشن حالات خراب کرتی ہے، موجودہ حکومت کے ساتھ ان کی کوئی چپ کلش ہوتی ہے تو ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے۔ یہ میں پہلے کئی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو آج کی جو یہ خبر میں آپ کو دے رہا ہوں یہ بڑی اہم شخصیت ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے شخصیت کی راولپنڈی میں اور اسلام آباد میں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی ترجمان ہے یہ شخصیت۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کا ہر پیغام لے کر وزیر اعظم کے پاس جاتی ہے۔ اگر وزیر اعظم نے اپنا کوئی پیغام اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہو تو پھر وہ دیگر کئی ذرائع استعمال کرتے ہیں یا اپنے وزراء سے کہلوا کر اپنی بات کو اسٹیبلشمنٹ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو پھر اسی شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کا میسج لے کر اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتی ہے۔ تو یہ بہت ذمہ دار شخصیت ہے جس نے یہ کہا ہے کہ اگر اپوزیشن نے اپنی اوچھی حرکتیں بند نہ کی تو ملک میں مارشل لا کی صورت میں حادثہ ہو سکتا ہے۔ بڑی فکر والی بات ہے۔ انہوں نے پھر یہ بھی کہا کہ اپوزیشن اس ملک میں انتشار پھیلانے کا باعث بنے گی، یعنی اگر موجودہ حکومت کو غیر آئینی طریقے سے گرانے کی کوشش کی گئی تو پھر اپوزیشن کی حکومت بھی نہیں آئے گی، مسلم لیگ نون کی حکومت بھی نہیں آئے گی، بلکہ ملک میں مارشل لا لگ سکتا ہے۔ یہ انکشافات وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کیا ہے کیمروں کے سامنے، اور پھر دوسری جانب صدارتی نظام کے حوالے سے سینیٹر فیصل جاوید اور دیگر حکومتی رہنماؤں نے بھی صدارتی نظام نافذ ہونے کا عندیہ دیا ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور نوازیے گا۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے آئی ڈریم نیوز۔